کہاں گئی؟ وَيَجُوزُ، اب یہاں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر منصرف کا حکم تو یہ ہے کہ اس میں کسرہ اور تنوین نہیں آتی ہے، لیکن اگر اس میں الف لام آپ لے کے آئیں، کس میں؟ غیر منصرف میں، تو پھر حالت جر میں کسرہ آ جائے گا، اور الف لام ہونے کا مطلب تو تنوین تو نہیں آئے گی، اور اگر اضافت کر دیں گے، کیا کر دیں گے؟ تو اضافت کرنے کی صورت میں حالت جر میں بھی کسرہ آ جائے گا، سمجھ گئے؟ تو اس کو یعنی غیر منصرف کو اس صورت میں منصرف پڑھنا جائز ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ منصرف پڑھنا جائز ہوگا، منصرف نہیں ہوگا۔ منصرف چونکہ غیر منصرف ہوا ہے دو علتوں کی بنیاد پر، تو الف لام داخل کرنے سے علتیں ختم نہیں ہو جاتی، علتیں تو باقی رہتی ہے نا۔ تو جن علتوں کی بنیاد پر وہ غیر منصرف تھا، تو الف لام کے آنے کے بعد بھی وہ علتیں کبھی کبھار باقی رہتی ہیں، تو جب علتیں باقی رہیں گی تو غیر منصرف بھی باقی رہے گا، لیکن یہ کہ اس کو منصرف کے حکم میں کرنا جائز ہو جائے گا۔ دیکھو اے لا یمتنع، یعنی اب وہ منصرف پڑھنا اس کے لیے منع نہیں ہوگا، سواء کانا ضروریًا او غیر ضروری، خواب ضروری رہے یا نہ رہے اس کو منصرف پڑھ سکتے ہیں۔ صرفہ یعنی اجعالہ فی حکم المنصرف، جائز ہے ان کو منصرف کے حکم میں کرنا، کیسے؟ بادخال الکسرۃ والتنوین، کسرہ اور تنوین داخل کر کے منصرف کے حکم میں کرنا ہے، منصرف نہیں کرنا۔ لا جعلہ منصرفا حقیقتاً، حقیقت میں اس کو منصرف بنانا نہیں ہے۔ کیوں حقیقت میں غیر منصرف کیوں نہیں بنے گا؟ کہ غیر منصرف تو مصنف کے حساب سے وہ ہے جس کے اندر دو علتیں ہو، کسرہ دینے سے علتیں ختم ہو جائے گی، تنوین دینے سے علتیں تھوڑا ختم ہو جائے گی۔ تو جن علتوں کی بنیاد پر وہ غیر منصرف تھا وہ علت کسرہ کے بعد بھی موجود ہیں تنوین کے، اس لیے وہ تو غیر منصرف رہے گا، خالی منصرف پڑھنا جائز ہو جائے گا۔ لا جعلہ منصرفا حقیقتاً، حقیقت میں منصرف بنانا نہیں ہے۔ کیوں؟ فإن غیر المنصرف عند المصنف ما فیہ علتان او واحدۃ تقوم مقامہما، اس لیے کہ مصنف کے نزدیک غیر منصرف وہ ہے جس میں دو علتیں ہوں یا ایک ایسی علت جو دو کے قائم مقام ہو۔ تو ایک تو یہ ہے غیر منصرف کو منصرف کے حکم میں کرنے کا طریقہ کہ کسرہ اور تنوین لے آئے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ الف لام بھی لانے سے ایسا ہوتا ہے، اس کا ذکر نہیں ہے۔ دیکھو تو مصنف کے نزدیک غیر منصرف کون ہے؟ جس کے اندر دو علتیں ہوں یا ایک علت دو کے قائم مقام ہوں، اور کسرہ اور تنوین کے آنے سے یہ علتیں ختم کر۔ وبادخال الکسرۃ والتنوین لا یلزم خلو الاسم عنہما، اور کسرہ تنوین کے داخل کرنے سے اسم کا دونوں سے خالی ہونا لازم نہیں۔ تو جب دونوں سے خالی ہونا لازم نہیں تو پھر وہ غیر منصرف ہی رہے گا۔ بعض لوگوں نے کہا صرف کا معنی یہاں لغوی ہے، پھیرنا، کیا معنی؟ ان غیر منصرف سے منصرف کے حکم کی طرف کر دینا۔ وقیل المراد بالصرف معنی اللغوی لا الاصطلاحی، اور کہا گیا ہے کہ یہاں صرفہ میں صرف سے معنی لغوی ہے، اصطلاحی نہیں ہے، اور ضمیر جو لوٹ رہی ہے صرفہ تو حکم کی طرف لوٹے گا۔ والضمیر فی صرفہ راجع الی حکمہ، صرفہ میں جو ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے حکم کی طرف۔ ایسا کب کریں گے؟ کسرہ اور تنوین دیں گے آپ تو کرائے للضرورت، ضرورت کی وجہ سے، بلا وجہ نہیں۔ ضرورت کیا ہے پھر؟ کرائے لضرورت وزن الشعر، وزن شعری کی ضرورت کی وجہ سے۔ اگر آپ کسرہ نہیں لا رہے ہیں، تنوین نہیں دے رہے ہیں تو شعر کا وزن برقرار نہیں رہتا، تو ایسی صورت میں شعر کے وزن کو قائم رکھنے کے لیے اس کی اجازت ہے۔
اور رعایت القافیہ یا قافیہ کی رعایت کے لیے۔ ردیف جو ہوتا ہے نا، کسی بھی شعر کے آخر میں جو ایک طرح کے بار بار جو الفاظ آتے ہیں اس کو ردیف کہتے ہیں۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا تیرا تیرا، ہر شعر میں ہے نا یہ، ہاں اس سے پہلے جو ہے اس کو کہیں گے قافیہ۔ تو قافیے کی رعایت کے لیے یا وزن شعری کی ضرورت کے لیے کسرہ اور تنوین لا سکتے ہیں۔ کرے اور رعایت القافیہ یا قافیے کی رعایت کے لیے کب؟ فَإِذَا وَقَعَ غَيْرُ الْمُنصَرِفِ فِي الشِّعْرِ، جب شعر میں غیر منصرف آ جائے۔ ٹھہرو، یہ مفتی عبدالحلیم صاحب کو لے جا کے دو۔ چائے کی شکل کوئی خاص اچھی نہیں لگ رہی ہے، اگر وہ پیتے ہیں تو ٹھیک، نہیں تو مفتی اسد صاحب کو دے دینا پھر۔ دیکھو، تو شعر میں جب غیر منصرف آتا ہے نا تو اس کے غیر منصرف ہونے کی وزن ٹوٹنے لگتا ہے، وزن ٹوٹنے لگتا ہے، یا اس میں زحاف آتا ہے۔ کیا تھا؟ اب یہ زحاف معین العروض پڑھے ہو نا کیا تم لوگ؟ ہاں تو وہاں دیکھ لینا دوبارہ۔ تو زحاف کی وجہ سے بھی شعر میں جو سلاست ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، سمجھ گئے؟ تو ان سے بچنے کے لیے پھر وہاں کسرہ اور یعنی غیر منصرف کو منصرف کے حکم میں کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا وَقَعَ غَيْرُ الْمُنصَرِفِ فِي الشِّعْرِ، جب شعر میں غیر منصرف واقع ہوتا تو فَكَثِيرًا ما اکثر و بیشتر يَقَعُ مِن مَنْعِ صَرْفِهِ، تو اس کے غیر منصرف ہونے کی وجہ سے کیا واقع ہوتا ہے؟ انکسار، وزن میں توڑ آ جاتا ہے کہ یخرجہ عن الوزن، جو توڑ اس کو وزن سے خارج کر دیتا ہے۔ او انزحاف، یا زحاف واقع ہو جاتا ہے یخرجہ عن السلاست، اور شعر کو سلاست سے خارج کر دیتا ہے۔ تو سلاست نہ ہو یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے، اس لیے ایسی صورت میں اس غیر منصرف کو منصرف کرنا یعنی منصرف کے حکم میں کرنا، کسرہ اور تنوین داخل کر کے درست ہو جاتا ہے۔ پہلے کی مثال دے رہے ہیں ضرورت شعری کی، کہ ضرورت شعری کی وجہ سے غیر منصرف کو منصرف پڑھا۔ امل اول، جیسے صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیہ، یہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا شعر ہے جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے وقت مرثیہ میں پڑھی تھی۔ صبت علیہ مصائب، کہ میرے اوپر اتنی مصیبتیں ڈال دی گئی، لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیہ، اگر یہ مصیبتیں دن کے اجالے پر ڈال دی جاتی سرنا لیالیہ تو یہ دن کا اجالا رات میں بدل جاتا۔ اب کتنا غم خاتون جنت کو لاحق ہوا کہ پھر طبیعت خراب ہوئی اور طبیعت اس کے بعد سنبھلی نہیں، 6 مہینے پر آپ کا وصال ہو گیا اور آپ کو اپنے وصال کا علم ہو گیا تھا۔ اس لیے حضرت چونکہ بیمار تھی، حضرت علی سے کہے کہ پانی دیجیے، حضرت علی نے پانی لا کے دیا، آپ غسل کیے، غسل کر کے آپ نے خود ہی کپڑا اوڑھ لیے جو کفن کا کام آیا اور کہا مجھے نکالنا، پھر کپڑا اوڑھ لیے، اسی میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ دوسری کی مثال رعایت قافیہ، اعد ذکرى نعمان لنا، ہاں دکھانا کیا تھا؟ صبت علیہ مصائب، مصائب جو ہے جمع مذکر جمع ہے، غیر منصرف ہے، ہونا چاہیے تھا مصائب، تنوین نہیں آنی تھی، لیکن یہاں تنوین نہیں لانے سے وزن ٹوٹ رہا تھا، اس لیے مصائب کر دیا۔ اور رعایت قافیہ کی مثال دیکھو، اعد ذکرى نعمان لنا، نعمان الف نون زائدتان ہے، غیر منصرف ہے، تو کسرہ نہیں آنا چاہیے، کسرہ مع تنوین آ گئی، کسرہ مع تنوین آ گیا،
آعد ذکرا نعمان لنا انا ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتضوع، ہمارے پاس نعمان کا ذکر بار بار کرو، انا ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتضوع، کہ ان کا ذکر وہ مشک ہے کہ ما کررتہ، جب تک دہراؤ گے اس سے خوشبو پھوٹے۔ اب یہ نعمان بعض لوگوں نے کہا امام اعظم مراد ہے، اور کوئی اس شعر کو امام شافعی کی طرف منسوب کرتے ہیں، کوئی کسی اور کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ نہیں کسی اور شاعر نے اپنے ممدوح کے لیے کہا ہے۔ بعض لوگ امام شافعی کی طرف منسوب کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ امام اعظم ہی کے لیے کہا، چونکہ امام اعظم ہی کا نام نعمان ہے۔ دکھانا یہاں یہ ہے کہ نعمان پر اگر کسرہ نہیں آتا تو قافیے کیا کہتے ہیں اس میں زحاف واقع ہو جاتا۔ کیا واقع ہو جاتا؟ ہاں، فَإِنَّهُ لَوْ فُتِحَ نُونُ نُعْمَانَ، کہ اگر نعمان کے نون کو فتح دیا جاتا بغیر تنوین کے، نعمانہ پڑھا جاتا تو یستقیم الوزن، وزن تو درست رہتا، ولیکن یقع فیہ زحاف، لیکن اس میں زحاف واقع ہو جائے گا، یخرجہ عن الثلاثت، جو اس کو ثلاثت سے خارج کر دے گا۔ کیسے پتہ چلے گا؟ جو طبیعت سلیمہ ہے وہ پتہ کر پائے، کما یحکم بہ سلامت الطبع، جیسا کہ یہ فیصلہ طبیعت سلیمہ کرتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ زحاف سے بچنا ضروری ہے کیا؟ زحاف سے بچنا تو ضروری ہے نہیں۔ جب زحاف سے بچنا ضروری نہیں ہے تو پھر غیر ضروری کام کے لیے غیر منصرف کو منصرف پڑھنا کہاں سے درست ہو جائے گا؟ تو اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ نہیں، بعض زحاف جو ہے سے بچنا ضروری ہوتا ہے۔ فَإِن قُلْتَ، اگر آپ اعتراض کریں کہ الاحتراز عن الزحاف لیسا بضروری، کہ زحاف سے بچنا تو ضروری نہیں ہے، فَكَيْفَ يَشْمَلُهُ قَوْلُ لِلضُّرَّةِ، یہ ضرورت کا لفظ اس کو کیسے شامل ہوگا کہ ضرورت کی وجہ سے ایسا کیا گیا؟ تو جواب الاحتراز عن بعض الزحافات اذا امکن الاحتراز عنہ ضروری عند الشعراء، کہ بعض زحافات سے بچنا جب ممکن ہو جائے تو بعض شعراء کے یہاں اس کا بچنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ضرورت قافیہ کی مثال دے رہا ہے، دیکھو قافیے کی ضرورت کی وجہ سے کیا کر دیا گیا، اس کو کسرہ دے دیا گیا۔ وَأَمَّا الضَّرُورَةُ الْوَاقِعَةُ لِرِعَایَةِ الْقَافِیَةِ، رہی وہ ضرورت جو قافیے کی رعایت سے واقع، جسے شعر سلام علی خیر الانام وسیدی حبیب الہ العالمین محمدی بشیر نذیر ہاشمی مکرمی عطوف رعوف من یسمى باحمدا، باحمدی ہے، یہاں کیا ہے؟ باحمدی ہونا چاہیے تھا، باحمدا۔ ہاں، ترجمہ دیکھو، سلام ہے مخلوق میں سب سے بہترین اور مخلوق کے سردار، سارے جہان کے مالک و معبود کے حبیب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، جو بشیر ہے، نذیر ہے، ہاشمی ہے، قابل تکریم ہے، مہربان ہے، رعوف ہے، جن کا نام احمد ہے۔ یہاں بے احمدی ہوا، احمدہ نہیں ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں یہ ہے کہ ہر اس کے آخر میں یہی ہے دال مقصور، کیا ہے؟ تو اگر مفتو کر دیتے تو پھر جو قافیہ تھا وہ باقی۔ فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ بِأَحْمَدَ بِالْفَتْحِ، اگر بِأَحْمَدَ فتح کے ساتھ پڑھتے تو وزن میں خلل تو نہیں پڑتا، لیکنہ یخل بالقافیہ، قافیہ میں خلل پڑتا، کیوں؟ فَإِنَّ حرف الروی فی سائر الابیات دال المقصورہ، اس لیے کہ حرف روی تمام اشعار میں وہ دال مقصورہ ہے۔ بس